آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ شاید ڈیل ہوئی ہے، اور ایسی ڈیل کہ عمران خان کو جیسے پاور میں دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہو، یا دوسری جو بات ہیں وہ یہ ہے کہ نئی صوبے بنانے کی بات کی جاتی ہے، 28ویں ترمیم لانے کی بات کی جاتی ہے۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کو اپوز کرتے ہیں، وہ نئے صوبے کی حق میں نہیں ہے۔ عمران خان کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے، شاید انہی دو بڑی پارٹیز کو یا وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کی، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ تو یہ آگے ہی دیکھنے کو ملے گا ہمیں کہ کیا واقعی یہ ڈیل ہے یا پھر صرف ایک علاج ہے۔ عمران خان کو تکلیف ہے، بلڈ پریشر ان کا بڑھتا جا رہا ہے، 70 ایئر سے 70 سال سے زائد اس کی عمر ہے، مے بی 76 اور مور دین دیٹس۔ تو اس عمر میں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کو انزائٹی ہے، اور شدید قسم کی انزائٹی بھی ہو گئی، ظاہری بات ہے۔ 3 سال سے آپ ایک جیل میں ہیں، آپ بند کمرے میں آپ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی عمران خان کو جو دینا چاہیے۔ اینی ہاؤ ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا واقعی ڈیل ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے، تو ہمیں ایسا بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک لیڈر کو ان کو ہیرو بنانے کے بعد پھر دوبارہ ان کے ساتھ وہی کیا کچھ جاتا ہے جو کہ 1947 سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو شاید کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوگا آنے والے وقت میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، جو کہ بہت ہی بلیک چیپٹر ہیں پاکستان کی تاریخ کا، کہ ایک پرائم منسٹر، ایک ایسا لیڈر جس کے بہت سارے فین فالوئنگ، جو کہ مقبول ترین لیڈر ہو، پاپولر لیڈر ہو، ان کو آپ اٹھا کے پھانسی دیں، تو یہ تو بہت زیادہ بلیک چیپٹر آف اور ہسٹری۔ جہاں تک ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو 28ویں آئینی ترمیم کی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نئے صوبے بنائیں گے۔ نئے صوبوں کو لے کر بہت ساری نیشنلسٹ سیاستدانوں نے، نیشنلسٹ سیاسی جماعتوں نے اس کو مسترد کیا ہوا ہے۔ پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی اس چیز کو بہت زیادہ سختی سے اس کے بارے میں بیانیں دے رہے ہیں، جاری کر رہے ہیں۔ ایم ایل ولی خان بھی بہت سارے جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کا چیئر پرسن ہیں، ہی ہیو اے ویری سیریس کنسرن اوور دس ایشو کے نئے صوبے بنانا جائیں گے۔ تو اگر ہم نئے صوبے کی بات کریں تو ہزارہ ڈویژن جو کہ جس کے ساتھ کوہستان کے ضلع ہیں، جس کے ساتھ جو بٹگرام کا ضلع ہے، جس کے ساتھ ہزارہ ڈسٹرکٹ ہیں، تو انہی تمام ڈسٹرکٹ کو جہاں ہزاروی لینگویج، اس کے علاوہ کوہستانی زبان، اس کے علاوہ جو کہ بہت اس کی تحریک ہے، نئے صوبے بنانے کی تحریک وہاں بہت کئی پرانی ہے، کئی عرصے کی پرانی ہے۔ پختونخوا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونخوا کی ٹیریٹری ہے، اس کو ہم نہ تو نیا صوبہ بنانے دیں گے اور نہ ہی اسلام آباد کیپٹل ایریاز میں اس کو شامل کرنے دیں گے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہو گئی تھی کہ شاید ہزارہ ڈویژن کے کچھ ڈسٹرکٹ کو اسلام آباد میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہو۔ تو اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، وہاں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر سیاسی رہنماؤں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ٹریٹمنٹ کے لیے الشفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، جہاں ان کا علاج ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ ان کے علاج کے لیے ان کو الشفا ہاسپٹل میں ان کو رکھا جائے گا، اور وقت کی تائید نہیں کی ہے کہ کتنا وقت رکھا جائے گا، کتنا کچھ ہوگا، لیکن یہ تو آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل کے بعد کیا پھر دوبارہ ان کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا یا پھر بنی گالہ جانا پڑے گا۔ تو اگر بنی گالہ وہ جاتے ہیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر، عمران خان کے چاہنے والے، ان کے لیے یہ ایک خوشائن بات ہوگی کہ عمران خان کو ایک دفعہ پھر جیل سے باہر ان کو وہ نظر آئیں گے،
اور اگر ہم بات کریں تو پختونخوا میں عمران خان کی یہ تیسرا ٹینور وہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے. یہ کہہ لیں کہ 15 سال پورا ہونے جا رہے ہیں. شاید اگر وہ باہر نکلتا ہے تو اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پختونخوا میں اچھا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست پختونخوا میں بہت کچھ اچھا کیا ہوا ہے، پھر تو آپ کے لیے یہ بات خوشائند ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں، ان کی دوبارہ سیاست پختونخوا میں نہیں آنا چاہیے، ان کی جماعت پاور میں نہیں آنا چاہیے پختونخوا میں، تو آپ کے لیے سیڈ نیوز ہے، بری خبر ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائیں تو عمران خان ایک پاکستان کا پرائم منسٹر رہے ہیں. 3-4 سال تک وہ اس نے پاکستان میں کی، اس میں وفاق میں ان کی گورنمنٹ ہوتی رہی ہے. اس کے علاوہ صوبے میں پختونخوا میں تو ان کی گورنمنٹ پہلے سے جاری ہے. تو ایک سینئر سٹیزن کو، ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں اسی طرح ذلیل ہوتے دیکھنا، شاید آپ کا اگر اختلاف بھی ہیں، ان کے ساتھ اختلافات بھی ہیں سیاسی، ہو سکتا ہے، تو بھی میرے خیال میں دس از ناٹ سم تھنگ گڈ کہ ایسا ایک لیڈر کے ساتھ ہوتا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اگر پاسٹ میں پھانسی دی گئی ہے تو یہ ان کی، وہ لوگ جو ان کی سیاست کی نفی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل سے بہت زیادہ ڈسکمفورٹ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ایسی قسم کی سیاست دبانے سے نہ صرف اسی سیاسی پارٹی کا نقصان ہوگا، بلکہ ایک اوورال کلچر ایسا جائے گا کہ پاکستان میں جو سویلین راج ہیں اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. ویسے تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اور حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام چلتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہائیبرڈ نظام سے ہی پاکستان میں جو چیلنجز ہیں، جو پرابلمز ہیں، فائنانشیل ایشوز ہیں، یا ہماری اکانومی آگے نہیں جا رہی ہیں، جو ترقیاتی کاموں کا پہیہ جام ہو چکا ہے، تو انہی تمام چیزوں کا حل ہی ہائیبرڈ نظام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہائیبرڈ نظام ہی انہی تمام ناکامیوں کا سبب ہے، اس کا وجہ ہے جو کہ کام نہیں کر رہا. پچھلے والے کئی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی پارٹی اگر کام نہیں ہو رہا ہے، اگر ملک کا پہیہ جام ہے، ملک آگے نہیں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر پانی بھی ایک جگہ پہ زیادہ رہے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ضروری ہوتا ہے. شاید اس بیان سے سیاسی جماعتوں کو جو کہ پاور ہیں آج کل، ان کو یہ پیغام تھا کہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ زیادہ دیر تک یہاں ٹھہرنا نہیں ہوگا. اگر ہم عمران خان کی طرف اور پھر دوسرے سیاسی جماعتوں کی طرف، اور پھر اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو ہم لے کے بات کریں، تو آنے والے وقت میں اگر تو کوئی ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک سویلین نظام پوری طرح ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشنز کیریڈ آؤٹ کی جا رہی ہیں، تو پھر شاید کوئی نہ کوئی حل نکلنے والا ہے. کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی قومیں ہیں، ان کا شروع دن سے یہ تحفظات ہیں، ان کے یہ ریزرویشنز ہیں کہ ان کو ان کا حقوق نہیں دیا جا رہا ہے. تو ٹرانسپیرنسی سے ہی، ایک صاف جمہوری الیکشن سے ہی انہی قوموں کو شاید یہ باور، یہ یقین دلایا جا سکتا ہے کہ آپ بھی پاکستان میں وہی اتنا ہی ویلیو رکھتے ہیں جتنا کہ عام ایک دوسرا شہری پاکستان میں وقت گزارتا جا رہا ہے. تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ کیا واقعی یہ جو اتنی سارے ہنگامی صورتحال ہے پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ لوگ سڑکوں پہ ہیں. کشمیر کو آپ لے کے بات کریں گے تو بھی وہاں لوگ سڑکوں پر ہیں، آئے روز وہاں لوگوں کے درمیان اور ہمارے فورسز کے درمیان کلیشز ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں، وہاں بھی ریاست کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا کچھ ایسا وہ تعلق نہیں ہے، وہ رشتہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہے. اسی طرح پختونخوا میں بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ انہی جگہوں پہ ہو رہا ہے. اور اگر اسی طرح آئے روز لوگ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو جائیں، اسی طرح لوگوں کا ریاست کے ساتھ فاصلے بڑھیں گے، تو پھر میرے خیال میں ریاست کے جو چیلنجز ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوں گے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہر اداروں نے، ہر سیاسی جماعتوں نے، ہر بندے نے اپنے
دائرے میں ہی رہ کر وہ سارا کام کرنا ہے، وہ سارے اصولی کام کرنا ہے جو کہ ان کو پاکستان کی آئین حق دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے۔ اگر ہمیں لوگوں کو اسی طرح پاکستان کی آئین کی پامالی کرتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ، تو پھر مشکل ہے کہ تمام جو مسائل ہیں انہی لوگوں کو کنٹرول کرنا شاید پھر بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ بھی اپنا دے دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا سلوشنز ہے انہی تمام چیلنجز کا جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ تھینک یو سو مچ، ٹل نیکسٹ، خدا حافظ۔